السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 69 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور قربت میں تلاش کرو۔ جامع ترمذی اور مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ صحیح بخاری، جامع ترمذی اور قال الشیخ زبیر الزئی اسنادہ صحیح ہے، مستدرک للحاکم وقال امام حاکم والذہبی اسنادہ صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں جس کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھو، وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کیا امت نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی؟ اسی لوگوں نے جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ حدیثیں سنی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چاروں طرف سے چڑھ دوڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں حجۃ الوداع پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یذکرکم اللہ اہل البیت، میرے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور یہ فرما دیا حدیثوں میں کہ اگر مجھ سے محبت رکھنی ہے تو میرے گھر والوں سے بھی محبت رکھنا، اور اگر میری محبت کا قرب تلاش کرتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت کے قرب میں مجھے تلاش کرو۔ تو اس امت نے پھر کیا کیا اہل بیت کے ساتھ؟ 3 خلفاء کی خلافت میں حضرت علی ان کے وزراء کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ 2 سال گزر جاتے ہیں خلیفہ اول کے، 10 سال گزر گئے خلیفہ ثانی کے، 12 سال گزرتے ہیں خلیفہ ثالث کے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، تمام ہاشمی ان کی بیعت کرتے ہیں۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان کی اپنی مرضی سے لوگوں نے چنا اور ان کی بیعت کر لی اپنی مرضی سے، اس کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت ابن عمر نہیں کرتے؟ کیا ابن عمر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان میں سے کوئی حدیث بھی نہیں سن رکھی تھی؟ ان کی فضائل کی اب کہتے ہیں جی 125 سے زیادہ حدیثیں صحیح سند کے ساتھ، اور متواتر کتنی۔ تو علم حدیث میں کیا حضرت ابن عمر کو نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ بدر میں سب سے پہلے نکلے، احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح ساتھ دیا، خندق میں جب کوئی نہ اٹھا تو یہ اٹھے، خیبر میں جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے فتح کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی انصار اور مہاجرین میں تو ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنے بستر ہجرت میں ان کو سلایا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر یہ فرمایا، من کنتم مولاہ علی مولاہ، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبالغہ میں جو آیات، وہ تو قرآن کی آیات تھی، یطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پاک کر دیا گیا اہل بیت کو، تو یہ بھی قرآن کی آیات تھی اور حدیث کے ساتھ و متواتر ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے کیا ایک بھی فضیلت نہیں دیکھی تھی؟ کیا انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے؟ اس کے باوجود انہوں نے کتنے سالوں تک خلفاء کا ساتھ دیتے ہیں، 25 برس 24 برس خلفاء کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر تقدیر نے اب خلافت ان کے ہاتھ پہ رکھی تو ابن عمر بیعت ہی نہیں کرتے، طلحہ زبیر بیعت کر کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت کی انہوں نے رسول اللہ کے خاندان سے۔ رسول خدا کی زوجہ مبارکہ ماں عائشہ، وہ تو رسول اللہ کے گھر میں ہے، اور رسول اللہ کے خلیفہ کے خلاف جنگ میں آ جاتی ہے۔
چلے ان سے تو ہم قطع نظر آگے بڑھے تو معاویہ بن سفیان جو خود طلیق ابن طلیق ہے، قرآن اس کے متعلق کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو فتح کے بعد اسلام میں اور قتال کیے، لا یستوی، تم کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود اس نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی اور بیعت نہیں کی، اور حکومت کرنے لگا ان لوگوں پر کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جن کی احسان کے ساتھ اتباع کا حکم آیا ان پر حکومت کر بیٹھا۔ بصر ابن ارطاء ہے، صحابی رسول ہے، قتال کرتا ہے اہل بیت سے۔ مغیرہ بن شعبہ بیت رضوان کا صحابی کرتا ہے قتال حضرت علی سے۔ عمرو بن العاص بیت رضوان کے بعد فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، کرتے ہیں قتال حضرت علی سے۔ باقی جو جو بنو زرقاء ہیں، بنو امیہ والے لوگ جو کہ طلقاء میں سے تھے یا طلقاء سے ہٹ کے بھی تھے، ان کی تو کوئی بات ایسی تھی نہیں، وہ تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ متبرک لوگ، انہوں نے بھی حضرت علی کے اوپر تلواریں سونت لی اور انہوں نے اپنی بھرپور کوششیں کی حضرت علی کے ساتھ جنگ کر کے ان کے قتال پر، اور یہاں تک کہ حضرت علی کو ایک خارجی غلیظ اشکا نے قتل کر دیا۔ یہ کیا اہل بیت کے ساتھ قرب ڈھونڈتے ہیں محمد کے قرب میں اور اللہ کے قرب میں اور نبی کے قرب میں اہل بیت کا قرب ڈھونڈو، اور یہ ہو رہا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ یہ تلخ حقائق ہیں جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے دونوں سردار ہیں، سید شباب و اہل الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے میرا نفس ہیں، یہ میرے بیٹے مجھ سے ہیں، میرے پھول ہیں یہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حسن تو مجھ سے ہی ہے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یذکرکم اللہ اہل البیت، تو کیا یہ امت ڈر گئی؟ حسن کو زہر سے انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ وہی لوگوں کے دور میں زہر دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا تھا، نبی سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب یہ دونوں شہزادے اوپر سوار ہو جاتے۔ یہ وہ حسن ہے جس کو زہر دیا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں زہر دے دیا گیا، عثمان کا قتال کا مطالبہ کرنے والوں، حسن کا قتال کون لے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس ظلم کی پیداش میں اس کو قتل کر دیا گیا؟ اللہ پوچھے گا روز قیامت۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، کیوں تم نے علی کے خلاف قتال کر کے اس کو زچ کر دیا؟ کیوں تم نے حسن کو زہر دے دیا؟ کیوں تم نے حسین کو قتل کر کے اس کے شیر خوار بچے کو بھی اور جوانوں کو بھی اور پورے خاندان نبوی کے سر کاٹ کر نیزوں پر لگا دیے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ رب العزت قیامت کے دن کھڑا کریں گے حسین کو اور کھڑا کریں گے ان کے قاتلین کو، اور پوچھیں گے ان کو کہ کس پاداش میں تم نے انہیں قتل کیا؟ نبی تو دنیا میں یہ کہتا رہا لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ أَجْرٌ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، جو تمہیں قرآن دے رہا ہوں، جو تمہیں میں دین دے رہا ہوں، تمہیں میں بتوں کی غلاظت سے نکال کر دین حنیف پر لے کے آ رہا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ نبی تو کہہ رہا ہے انی تارکم ثقلین، انی تارکم ثقلین، اول قرآن و ثانی اطرتہ، یذکرکم اللہ اہل البیت، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ امت نہ ڈری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرامین کے بعد بھی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کو یطہرکم تطہیرا کیا اور انہیں جنتوں کے جوانوں کا سردار اور ان کی والدہ کو ان سے بہتر اور ان کے والد کو ان سے بھی بہتر۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔